آج رمضان 13, 14 اور 15 یہ رمضان کا شروع ہے۔ سارا سال اسلامی مہینے کی جب بھی 13, 14 اور 15 ہوتی ہے تو اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، اور اس میں روزے رکھنا سنت ہے۔ کوئی رکھ لے ثواب ہے، نہ رکھے عذاب نہیں، گناہ نہیں۔ پوری دنیا کی سائنس نے سوچا، انگریز نے سوچا، آخر یہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں 14 کو 15؟ یہ 13, 14, 15 چوبن ہوتا ہے، اور 15 کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے، پوری دنیا کا تحقیق نگار کہتا ہے کہ پوری دنیا میں قتل و غارت انہی دنوں میں، انہی راتوں میں ہوتے ہیں، انہی دنوں میں ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ ڈکیتیاں، سب سے زیادہ جرائم، سب سے زیادہ لوٹ مار، سب سے زیادہ قاتلانہ حملے، سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا، سب سے زیادہ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند پورے نظام کو اپنے پاس کھینچتا ہے، اور بڑے بڑے جہاز انہی دنوں میں احتیاط سے چلتے ہیں۔ چاند کھینچتا ہے اور سمندر اپنی موجوں میں ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ موجیں، اور اتنی زیادہ کہ سمندر میں طاقتور موجیں ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے پہاڑ بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ جوار باٹا کہتے ہیں اسے، مد و جزر کہتے ہیں اسے۔ وجہ کیا ہے؟ قدرت کا ایک نظام ہے، اور انہی دنوں میں تعویذ بڑی طاقتور اثر رکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں بعض نقشوں کی چال چلتی ہے، اور انہی دنوں میں بعض جادو طاقتور ٹوٹتے ہیں یا پھر طاقتور ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں بچے پیدا ہونے والوں کے مزاج اور ہوتے ہیں۔ انہی دنوں والوں میں بچیاں پیدا ہونے والوں کی طبیعتیں اور ہوتی ہیں۔ دنوں کا زندگی پہ اثر، لفظوں کا زندگی پہ اثر، وقتوں کا زندگی پہ اثر۔ کیا خیال ہے؟ صبح کی ٹھنڈک پر اثر نہیں ہوتا، دوپہر کی گرمی کا اثر نہیں ہوتا، شام کی حبس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ہم چاہے محسوس کریں یا نہ کریں، ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی میں یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اتنا زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ افریقہ کے بعض ملکوں میں یہی دن ہوتے ہیں، یہی 3 دن، یہی 3 راتیں کہ ان کو جرائم کی تربیت دی جاتی ہے اور جرائم کرائے جاتے ہیں، کیونکہ خون پورے جوش میں ہوتا ہے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، ان 3 دنوں کے اندر سنت ہے بعض رگوں سے خون نکلوانا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ، کپنگ۔ اور ان 3 دنوں میں روزہ ہے، کیونکہ روزہ تو سارا ہے ہی صبر، روزہ تو ہے ہی ساری برداشت، اور روزہ تو ہے ہی سارا رک جانا، ہٹ جانا، سہ جانا، سہم جانا۔ روزہ تو سارا اسی چیز کا نام ہے۔ یہ 3 راتیں بڑی طاقتور ہیں عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، عروج کی دنیا میں، کیونکہ عروج ماہ کہتے ہیں، اور عروج ماہ کو پورن ماشی کہتے ہیں، اس کو عروج ماہ کہتے ہیں، کہ پورے چوبن پہ ہوتا ہے چاند۔ صرف چاند کو جوبن نہ دیکھیں، ساری کائنات کا نظام چاند کے ساتھ چل رہا ہے، ساری کائنات کا نظام سورج کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ شمسی قمری نظام ایسے نہیں ہے۔ آج رات بہت اہم رات ہے، کل رات بہت اہم رات ہے، پرسوں رات بہت اہم رات ہے۔ ان راتوں میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، ننگا سر ننگے آسمان، ننگے سر ننگا آسمان۔ خواتین کے لیے نہ ننگا سر ہو نہ ننگا آسمان ہو، اور خواتین کے لیے اگر ننگا آسمان ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ننگا سر نہ ہو۔ مرد کے لیے ننگے سر اور ننگے آسمان، باوضو ہو کر ہلکا پھلکا چلتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھنی۔ وضو نیا کر سکتے ہیں، وضو ٹوٹے وضو نیا کر سکتے ہیں، کچھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، تھک گئے بیٹھ سکتے ہیں، کچھ کیلولا کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست ہے، اور سورت فاتحہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں۔ میں نے زندگی میں لوگوں کو تمنگر ہوتے دیکھا، میں نے زندگی میں لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا۔ انہی 3 راتوں میں نے زندگی کو، لوگوں کو، بے اولادوں کو صاحب اولاد ہوتے دیکھا۔ میں نے لوگوں کی نسلوں کو ولایت کے تاج پہنتے دیکھا، جن کے ماں باپ شاکی تھے اور شکایت کرتے تھے کہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ باغی ہیں، خود ہم سے باغی ہیں، اور دین سے باغی اور کلمے سے باغی ہیں۔ میں نے ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی، بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھی، بہت زیادہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے نا، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی
تو آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا تھا جو قیامت تک پھر نہیں کھلے گا، اور وہ صرف سورۃ فاتحہ کے لیے کھلا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو صرف سورۃ فاتحہ کے لیے کھلا، اور اس کے بعد قیامت تک کبھی نہیں کھلے گا۔ اور فرمایا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، سورۃ فاتحہ کی وحی آئی، تو شیطان نے اپنے سر پہ راکھ اور مٹی ڈالی، اپنے بالوں کو نوچا، چیخیں ماری، شور کیا، یہ کیا چیز اتر آئی ہے؟ اس میں گناہوں سے شفا ہے، اس میں کینسر بیماری سے شفا ہے، اس سے روگوں سے شفا ہے، اس سے قرضے کی بیماری سے شفا ہے، اس سے مرض کی مرض، تکلیفوں، مشکلات سے شفا ہے، اس میں جادو جنات کا علاج ہے، اس میں بندشوں کا علاج ہے، اس میں ناکامیوں کا علاج ہے، اس میں نسلوں کا علاج ہے، اس میں نسلوں کی دولت کا علاج ہے، اس میں نسلوں کی بخت کا، محبت کا، مروت کا علاج ہے، اس میں نسلوں کے نصیب کا علاج ہے۔ میں کہ شیطان نے اپنے سر پہ راکھ ڈالی، بال نوچے، شور کیا کہ یہ کیا چیز اتر آئی، اور ایسی چیز سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ ان 3 دنوں میں اگر آپ پڑھ لیں، 3 دنوں میں نہیں، صرف رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور رات کے حصے میں کتنا وقت بنتا ہے بتائیں؟ 3-4 گھنٹے سارے بنتے ہیں، پھر سحری کا وقت، اور پھر چند گھنٹے ہیں، اور چند گھنٹوں میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، دھیان لگا کے پڑھیں، توجہ بنا کے پڑھیں، چل نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اصل عمل ہے چلتے ہوئے، ہلکا پھلکا چلتے ہوئے۔ میں رات 2003 کی رات تھی، 2003، اور سخت سردی تھی، اور سخت رمضان تھا، اور سردی کا بہت رمضان تھا، تو میں نے سردی کے رمضان میں یہ عمل کیا تھا، کئی بار کیا، اللہ نے توفیق دی۔ تو میں 2003 کی رات کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں، 2003 کا رمضان، اور میں نے یہ کھلے آسمان کے نیچے اس عمل کو کیا، سخت سردی تھی، میں نے ایسے محسوس کیا، ایک میرا احساس ہے، کشف نہیں ہے، نہ مجھے ہوتا ہے، میں نے ایسے محسوس کیا جیسے اللہ کی رحمت ایسے اتر رہی ہے، ایسے اتر رہی ہے، جیسے کہ مجھے ایک منظر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ پنگوڑے ہوتے ہیں نا، جوں جوں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک پنگوڑا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو گھومنے والے ہوتے ہیں، بچوں کے کھلونوں والے جس میں بچے بیٹھتے ہیں، ایسی کو رحمت ایسے اتر رہی ہے، ایسی گول آ رہی ہے نیچے، پھر اوپر جا رہی ہے، پھر نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، اور رنگ اس کا ایسے ہے جیسے دودھیا رنگ ہے، دودھیا رنگ ہے، اور محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ دل پہ کچھ چیز پڑ رہی ہے، اور دل پہ کچھ چیز پڑ رہی ہے، اور بھی انوکھے احساسات، کیا بتاؤں، ہمارے برتن ہی چھوٹے ہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے، یعنی 2003 کو کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال پہلے کی یہ کیفیت بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کئی بار توفیق دی، موقع ہے، اللہ سے منوا لو، رزق، صحت، عزت، برکت، شان و شوکت، تونگری، خوشیاں، خوشحالیاں، نعمتیں، عزتیں، راحتیں، برکتیں، یہ اللہ سے منوا لو، یہ اللہ سے منوا لو۔ اللہ نے موقع دے دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے سعادت دے دی، اس کی شانی کریمی نے کرم کر دیا، آ تو ویسے ہی گئے ہیں، اس میسر کو کیوں نہ میسر بنائیں؟ رات کے چند لمحے سورۃ فاتحہ میں گزار دیں۔ سورۃ فاتحہ، بابا جی تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، 1974 میں ان کا وصال ہے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہماری بھی تنخواہیں نہیں ہے، طالب علموں کا بھی لنگر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو سارا مطبخ کچن بند پڑا ہے، کئی دن کے فاقے ہیں، اور ہماری کئی ماہ کی تنخواہیں ہیں، ہمیں پھر اجازت دیں، اور طالب علم بیچارے کہاں جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، سوال کرنے کی اور چندے کی آپ اجازت نہیں دیتے، تو ہمیں پھر اجازت دیں واپسی کے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مجھے جو ہے نا صرف 3 دن دے دو، صرف 3 دن، اگر تو 3 دن میں انتظام نہ ہو سکے پھر آپ کو اجازت ہے، جتنا اور صبر کر لیا 3 دن مجھے دے دو، ٹھیک ہے 3 دن آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب بابا جی نے کیا کیا؟ بابا جی 3 دن بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے سورۃ فاتحہ، اور کیا پڑھا، اور کیا گڑ گڑائے، اور کیا بھکاری بنے، اور کیا محتاج بنے۔ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں؟ انہوں نے تو دعائیں مانگی، اور بھکاری اور محتاج اور سائل اور منگتا بن کے، بس دوسرے دن ہی، ابھی تیسرا دن شروع نہیں ہوا، دوسرے دن ہی آواز آئی کہ تمہارے نیچے ایک دیگ ہے تانبے کی بڑی ساری، اس میں سونا ہے، تم نے ہمارے نام سے ہمیں اتنا راضی کیا ہے
کہ تیری نسلوں میں آج کے بعد کبھی کمی نہیں ہو. ہمارے ایک بزرگ تھے عبد الوحید صاحب، انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نے ان سے خود سنی بات اور کہا کہ بس اس کے بعد رو کے دعا مانگ کے کہنے لگے بلاؤ کدال لے آؤ یہاں کھودو. وہ کہنے لگے بابا جی کو خزانہ نظر آ گیا، لگتا ہے وظیفہ کیا ہے کہ وظیفہ الٹا پڑ گیا. کھودو یہاں. کھودا، نیچے دیگ نکل آئی اور ایک امین کو بلایا، امانت دار شخص کو بلایا، کہا اس کو اپنے پاس رکھ، خیال کرنا سونے کی دیگ ہے لیکن حکم میانہ روی کا ہے، حکم احتیاط کا ہے. دیگ سونے کی ہے نا، حکم تو میانہ روی کا ہے، حکم تو احتیاط کا ہے، خیال کرنا، احتیاط سے استعمال کرنا. اور پھر فرمایا پھر کبھی فاقے نہیں آئے. تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت کیا وظیفہ کیا تو ہمیں بھی بتا دیں. پر میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. اور پھر فرمایا دیکھو سورۃ فاتحہ پڑھنا، پر پڑھنا میری طرح، اپنی طرح نہ پڑھنا. اگر اپنی طرح پڑھا اور خزانہ نہ نکلا اللہ سے بدگمان ہو جاؤ گے، سورۃ فاتحہ سے بدگمان ہو جاؤ گے اور کہیں تمہارا ایمان جانے کا خطرہ نہ ہو. اور پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا ایسے پڑھنا جیسے پہاڑ پہ کھڑے ہو اور اس کی چوٹی ہے اور دشمن نے کہا ہے کہ میں 1 2 3 کہنے کے بعد تجھے دھکا دوں گا. اور دھکے سے مراد یہ ہے کہ جب میں پہاڑ کے نیچے پہنچوں گا تو میرے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوں گے. اس وقت مجھے کسی کو اگر مجھے کوئی کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ ایک بار، تیرے اس کا دھکے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور سورۃ فاتحہ تیری حفاظت کرے گی، بول اس وقت تو کس یقین سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا؟ پہاڑ کی چوٹی. پھر سنیں، دشمن پیچھے ہے اور دشمن نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دینا ہے اور تو نے لڑکتے لڑکتے نیچے جب آنا ہے تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں. وہ آنکھوں کے سامنے موت کا عبرتناک منظر سامنے ہے. اور کسی نے کہہ دیا تھا کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پریشانی تکلیف دکھ ہو اور وہاں کوئی چیز ناممکن نہ ہو، ممکن ہو، کوئی بھی چیز ہو اور تو ہر چیز کو ناممکن سمجھے، وہاں ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنا، تو وہاں وہ بندہ کس انداز میں ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھے گا؟ بولیں، اس کا یقین کیسا ہوگا، اس کا اعتماد کیسا ہوگا، اس کا درد کیسا ہوگا، اس کے اندر کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کا اندر کا گمان کیسا ہوگا، اس کا والہانہ پن کیسا ہوگا، کیا اس کی ادھر ادھر توجہ ہوگی، کوئی ادھر ادھر دھیان ہوگا، کوئی ادھر ادھر اس کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اس کے اندر ایک عزم ہوگا، ایک ارادہ ہوگا، ایک یقین ہوگا اور ایک کامل اعتماد ہوگا. اس کے اندر ایک کامل یقین، ایک کامل اعتماد، ایک کامل اعتقاد. بس ایک چیز ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ بس یہ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھوں گا. اور وہ کس کیفیت سے پڑھے گا؟ فرمایا اس کیفیت سے پڑھنا اللہ زمین کے خزانے اوپر لائے گا اور تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا کہ یہ زمین کے خزانے ہیں اور میں دیتا ہوں جس طرح میں نے لیے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ ان 3 راتوں میں اللہ سے رزق منوا لیں، رزق روحانی، رزق جسمانی، وسیع رزق روحانی منوا لیں. رزق روحانی کیا ہے؟ سجدے، تلاوتیں، عبادتیں، اللہ سے تعلق، محبت، پیار، درود، صدقات، خیرات، روزے، تہجد، اشراق، چاشت، خدمت خلق، انسانیت کا درد، محبت، رواداری، درگزر، سب مذاہب، سب فرقوں، سب انسانوں سے محبت. یہ چیز رزق روحانی ہے. اور رزق جسمانی منوا لیں، اس میں دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، اس میں مال ہے، چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، گھر ہے، نعمتیں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ سے منوا لیں. اللہ دیتا ہے، اللہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے رزق روحانی بھی منوائیں اور رزق جسمانی بھی منوائیں. ہر دفعہ اب اللہ کر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں عمل سے پہلے بعد میں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر دفعہ آمین. میں نے تو یہ عمل کیا ہے اور میری زندگی گزر گئی اس عمل کو بتاتے زندگی گزر گئی. میں نے تو اس عمل کی بڑی تاثیر دیکھی ہے، بہت طاقت دیکھی ہے، بہت کمال دیکھی ہے. صرف مہینے کے 3 دن، اس مہینے سے شروع کر دیں، نیت کریں کہ پورا سال شروع کریں گے
اور پھر آئندہ سال پھر انشاءاللہ تسبیح خانے میں آ کے یہ نیت منت مان لیں. میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، کئی لوگوں کو یہ منت منوائی ہے، ناممکن ہوا، وہ کہتے ہیں آئندہ سال نہیں آ سکوں گا. اللہ نے آئندہ سال کے لیے پورا رمضان تسبیح خانے کے لیے قبول کرا لیا. کرائے سے تسبیح خانے میں کوئی نہیں آتا، پیسوں سے کوئی نہیں آتا، فرصت سے کوئی نہیں آتا، مال سے کوئی نہیں آتا، صحت سے کوئی نہیں آتا، توفیق الہی سے آتا ہے. اس کریم کے بلاوے پہ آتا ہے، اس کی توفیق پہ آتا ہے. یہ سورت فاتحہ جس میں شفا بھی ہے، جس میں عطا بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، جس میں تندرستی بھی ہے، جس میں خیر بھی ہے، جس میں برکت بھی ہے. آخر کوئی اتنی خاص چیز تو تھی. اللہ پاک نے عرش کے دروازے سے، جس دروازے سے سورت فاتحہ، اس کے بعد اللہ نے کہا قیامت تک وہ دروازہ پھر نہیں کھلے گا. بس وہ کھلا ہی سورت فاتحہ کے لیے تھا، وہ کھلا ہی سورت فاتحہ کے لیے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جن نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا میں پہاڑوں کے ویران پہاڑ، ایسے پہاڑ ویران جہاں صدیوں سے انسان نہیں گئے، میں وہاں گیا، دیکھا تو ایک غار تھی. میرے جی میں آئی اس غار میں جاؤں. کہا میں غار میں گیا، بہت بڑی غار تھی، اتنی کشادہ غار تھی کہ 1000 بندہ بیک وقت اس میں جا سکے. اتنی کشادہ غار تھی، پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ تھا، بہت ویران پہاڑ تھے جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں، صرف درندے ہی درندے. میں اس غار میں گیا اور کہا عجیب حیران ہوا، غار کے ہر پتھر کے اوپر سورت فاتحہ لکھی ہوئی تھی. کس نے لکھی؟ مجھے حیرت ہوئی، کس نے لکھی؟ مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیسے لکھی گئی. کہا میں چلتا گیا، سورت فاتحہ لکھی ہوئی تھی، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. 1 ماہ 3 دن پورا غار میں چلتا گیا. کون مانے گا یہ قصہ ہے یا کہانی ہے؟ 1 ماہ 3 دن. تو کہا جب 1 ماہ 3 دن کے بعد غار ختم ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور بہت خوبصورت وہاں آبشارے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سبزے ہیں، گل بہار ہیں، برکتیں اور رحمتیں ہیں اور پورا نظام ہے وہاں. کوئی ایک انسان نہیں، کوئی زندگی نہیں. میں شہر میں پھرتا رہا پھرتا رہا پھرتا رہا. پھر میرا ارادہ ہوا واپس جاؤں. جب واپس جانے لگا تو دیکھا تو وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، میں راستہ بھول گیا تھا. اب کیا کروں؟ پریشان. اسی حال میں میرے دل میں آیا سورت فاتحہ پڑھ، اسی سے دروازے کھلیں گے. تو میں نے سورت فاتحہ پڑھنا شروع کی اور دروازے کو تلاش، غار کا واپسی کا جگہ دروازہ تلاش کرنا شروع کیا. بس چند ہی بار میں نے سورت فاتحہ پڑھی تھی، اچانک میرے سامنے دروازہ آیا اور میرے دل میں آواز آئی جب تو خوبصورت زندگی میں جا اور جتنے حسن و جمال میں جا اور جتنی تجھے نعمتیں مل جائیں، تیرے جب بھی دروازے بند ہو جائیں سورت فاتحہ پڑھا کر ایسے ہی کھل جائے کریں گے. ایام 20، آج رات کی سعادتیں، آج رات کی برکتیں، آج رات کی نعمتیں، آج رات کا پڑھنا، آج رات کا گڑ گڑانا، آج رات کا بھیکاری بننا، آج رات اللہ کو اپنی طلب دکھانا، تڑپ دکھانا، جذبہ دکھانا، طلب دکھانا، تڑپ دکھانا، جذبہ دکھانا. اس پہ اوپر سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تڑپتے ہیں، ہوتے تڑپتے ہیں. ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور زبان میں سورت فاتحہ ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر خیال ہو رہا ہے. اللہ تو تڑپ والے کو دیتا ہے، اللہ تو طلب والے کو دیتا ہے، اللہ تو جذبے والے کو دیتا ہے، اللہ تو شوق والے کو دیتا ہے. جس کی طلب، جس کی تڑپ اور جس کا جذبہ اور جس کا شوق ہو، اللہ تو اس کو دیتا ہے. کر لیں فیصلہ، پالیں. بہتا سمندر ہے، بہتا دریا ہے، جتنے پانی چلو کے بھرنے ہیں بھر لو. بہتا سمندر، بہتا دریا ہے، جتنا بھرنا ہے بھر لو. کیا خیال ہے؟ تسبیح خانہ تو یہ نفع کے سودے ہی دیتا ہے. اللہ کرے دیتا رہے، اللہ کرے یہ تسبیح خانے کا دریا چلتا رہے. تسبیح خانہ تو یہ نفع کے سودے ہی دیتا ہے.
इंशाल्लाह इसमें हमेशा खैर व बरकत रहेगी, और इसमें दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे, रिस्क भी मांगे, सेहत भी मांगे। जितना वक्त मयस्सर है कर ले। अगर किसी की मजबूरी सोने की है सो जाए, कुछ सारी रात ले सकता है सारी रात कर ले, किसी ने बाज़ औक़ात सुबह जॉब करनी है, काम करना है, जिम्मेदारी है, जितना वक्त मयस्सर है कर ले। बरल है कोई नफे का सौदा, और बहुत नफे का सौदा है, और बहुत नफे का सौदा है, बहुत नफे का सौदा। फज़्ज़लनी अला कसीरन मिम्मन खलक़ तफ़सील। कर लिया ना इंशाल्लाह आज़म हैं? हाँ इंशाल्लाह खैर व बरकत होगी हैं? कहते हैं टाइमिंग क्या होगी, यही वक्त है बस, और क्या है। पागल सवाल तो नहीं करते, इश्क तो कूद पड़ता है बस समंदर में, वो इश्क कोई टाइमिंग पूछता है। इश्क टाइमिंग नहीं पूछता, बस सूरत हर दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ो बस।